ان دو رکوعوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے۔ اس واقعے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے اور قدیم اسرائیلی روایات میں بھی، جن میں سے بہت سی روایات قرآن کے بیان سے مطابقت بھی رکھتی ہیں۔ بہرحال ان روایات سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ علیہ السلام فلاں جگہ جائیں، وہاں پر آپ علیہ السلام کو ہمارا ایک صاحب علم بندہ ملے گا۔ آپ علیہ السلام کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کر اس کے علم سے استفادہ کریں۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں قطعی معلومات دستیاب نہیں۔ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی وقت یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے روئے زمین کے تمام انسانوں سے بڑھ کر علم عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر یہ واضح کرنے کے لیے آپ کو ہدایت فرمائی کہ آپ فلاں جگہ ہمارے بندہ خاص سے ملاقات کریں اور کچھ عرصہ اس کے ساتھ رہ کر اس سے علم و حکمت سیکھیں۔ اس حکم کی تعمیل میں آپ علیہ السلام اپنے نوجوان ساتھی حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلنا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچ جاؤں، یا میں برسوں چلتا ہی رہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ وہ شخص مجمع البحرین دو دریاؤں کے سنگم پر ملے گا۔ مجمع البحرین کے اس مقام کے بارے میں بھی مفسرین کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ فلما بلغا مجمع بینہما، پھر جب وہ دونوں پہنچ گئے دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، نسی حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا تھا دریا میں سرنگ کی طرح۔ یہ بنی ہوئی مچھلی تھی جس کو وہ کھانے کے غرض سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس مچھلی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی بنایا گیا تھا اور انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ جس مقام پر یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی اسی جگہ مطلوبہ شخصیت سے ان کی ملاقات ہوگی۔ چنانچہ مجمع البحرین کے قریب پہنچ کر وہ مچھلی زندہ ہو کر ان کے توشہ دان سے باہر آئی اور اس نے سرنگ سی بنا کر دریا میں اپنی راہ بنا لی۔ اس منظر کو حضرت یوشع بن نون نے دیکھا بھی، مگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ پھر جب وہ دونوں وہاں سے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب ہمارا ناشتہ لے آؤ، اپنے اس سفر سے تو ہمیں بہت تھکان ہو گئی ہے۔ قال ارأيت اذ اوینا الى الصخرة فإني نسيت الحوت۔ اس نوجوان نے کہا دیکھیے جب ہم ٹھہرے تھے چٹان کے پاس تو میں بھول گیا مچھلی کو نگاہ میں رکھنا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ اور نہیں مجھے بلائے رکھا مگر شیطان نے کہ میں آپ علیہ السلام سے اس کا ذکر کروں، اور اس نے تو بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح سے، یعنی اس جگہ وہ مچھلی زندہ ہو کر عجیب طریقے سے دریا میں چلی گئی تھی۔ قال ذلک ما کنا نبغ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو تھا جس کی ہمیں تلاش تھی۔ نبغی فرتد علی آثارہما قصصا۔ پس وہ دونوں واپس لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے، واپس اپنے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے وہ عین اسی جگہ پر آ گئے جہاں چٹان کے پاس مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود گئی تھی۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ تو پایا انہوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جسے ہم نے رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے، اور اسے سکھایا تھا ایک علم خاص اپنے پاس سے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائے اس میں سے جو بلائی آپ کو سکھائی گئی ہے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا۔ اس نے کہا میرے ساتھ رہ کر آپ علیہ السلام ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا۔ اور آپ علیہ السلام کیسے صبر کریں گے اس چیز پر جس کی آپ کو پوری خبر نہیں۔ میرے ساتھ رہ کر آپ کو میرے کام بڑے عجیب لگیں گے اور آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔
کیونکہ ان کاموں کی حقیقی غرض و غایت کے بارے میں آپ کو پوری طرح آگاہی حاصل نہیں ہوگی۔ جو باتیں آپ کے دائرہ علم سے باہر ہوں گی ان پر آپ کیسے صبر کر پائیں گے؟ قَالَ سَتَجِدُونِی إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے انشاءاللہ صابر پائیں گے اور میں خلاف ورزی نہیں کروں گا آپ کے حکم کی۔ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے خود نہ پوچھنا یہاں تک کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ بس آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں اور میں جو کچھ کروں یا میرے ساتھ جو کچھ ہو آپ خاموشی سے اس کا مشاہدہ کرتے رہیں، مگر کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں۔ میں جب مناسب سمجھوں گا ان تمام چیزوں کی حقیقت اور تفصیل آپ کو بتا دوں گا جو آپ کے مشاہدے میں آئی ہوں گی۔